کہنا چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کوئی دنیا میں ایک ہوتی ہے یا الگ الگ راتیں ہوتی ہیں؟ میرے بھائی سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھا کریں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کن. کیا مطلب ہے؟ ہو جا. فیکون ہو جاتا ہے. ہم اپنی ناقص سی عقل سے سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہوگا, کیسے ممکن ہوگا, کیسے وہاں پہ رات وہاں پہ دن, یہ سسٹم کیسے چلتا ہوگا. اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. جہاں پہ مغرب ہو گئی وہاں پہ لیلۃ القدر شروع ہو گئی. آپ کے ہاں فجر ختم ہوئی کسی اور جہاں پہ مغرب شروع ہو گئی وہاں پہ بھی لیلۃ القدر ہے. تو یہ سسٹم جاری و ساری رہتا ہے اور اللہ کے لیے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. بھائی سوچتے رہتے ہیں کہ وہ جو فضیلتیں آئی ہیں پھر کیسے ہوتی ہوں گی, کیسے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے میرے بھائی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس لیے جیسے زور کی نماز کا ٹائم, عصر کی نماز کا ٹائم, مغرب کی نماز کا ٹائم مختلف ملکوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے, تھوڑا سا فرق رہتا ہے. سورج ڈوبنے میں, روزہ رکھنے میں, نماز پڑھنے میں, عید کی نماز پڑھنے میں, ایسے شب قدر میں بھی فرق رہتا ہے اور اللہ کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بھائی کہتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں میرے بھائی, اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی نے پوچھا کہ حدیث کی کتاب کا نام بتائیں. میرے بھائی اگر میں بھول نہیں رہا تو مسلم شریف ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیا جائے؟ آپ نے کہا ہاں کرو. پھر پوچھا گیا کہ بکری کا گوشت کھانے سے؟ فرمایا تمہاری مرضی. جب بکری کے گوشت کا صحابی نے پوچھا تو آپ نے کہا تمہاری مرضی, وضو نیا کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا تو پہلے ہی کافی ہے. اور جب اونٹ کا گوشت کھانے پہ سوال ہوا تو آپ نے کہا ہاں وضو کرو. بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے؟ جی ہاں, صرف جمعہ کا روزہ رکھنا جو ہے منع ہے. تیسرا بھائی یعنی کہ جمعے کا روزہ آپ یا جمعرات کے ساتھ رکھیں یا ہفتے کے ساتھ رکھیں, اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے. بھائی کہتے ہیں ہمارے کچھ بھائی نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے, اس مسجد کے امام کے پیچھے ہوٹل میں سوئے رہتے ہیں. میرے بھائی یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ جس کو توفیق دے دے اپنے نبی کی مسجد میں نماز پڑھنے کی, اور جس کو نہ دے اس کی مرضی ہے. مدینہ میں آ کے بھی, مدینہ میں رہ کے بھی انسان اس سعادت سے محروم رہ جائے تو یہ بدنصیبی ہے, دلوں پہ مہر لگنے کے مترادف ہے. ایسے بھائی جو ہیں کچھ ان میں سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جانتے ہیں, ان کے بارے میں دعا یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو سمجھ دے. اور جو جاہل ہیں وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, ان کو جیسے سبق پڑھایا گیا بیچارے ویسے کر رہے ہیں. ایسے بھائیوں کو آپ سمجھائیں, ان کو کہیں میرے بھائی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں آپ یہاں کی نماز پڑھتے, قصور بتایا جائے, جرم بتایا جائے. کیا آپ کے ہاں حق کا معیار یہ ہے کہ جس ملک میں آپ پیدا ہوئے, جس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے, جس شہر میں آپ پیدا ہوئے, وہاں پہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا تھا وہ ٹھیک ہے, یہ دلیل ہے بس آپ کے پاس, اور جہاں پہ آپ پیدا نہیں ہوئے وہاں کی باتیں غلط ہیں؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے نا. ہر ملک والا یہ سمجھے کہ میرے ملک والے جو بتاتے ہیں وہ مسئلہ ٹھیک ہے, پاکستان والے سمجھیں کہ ہمارے مولوی نے جو بتایا یہ حق ہے, انڈونیشیا والے سمجھے جو ہمارے امام بتاتے ہیں وہ حق ہے, افریقہ والے سمجھے جو ہمارے امام بتاتے ہیں وہ حق ہے. نہیں, معیار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معیار کیا ہے؟ قرآن پاک. میرے بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ صرف یہی کہ آپ کو شرک سے روکتے ہیں, بدعات سے روکتے ہیں, اور کیا قصور ہے ان کا؟ تو اسی میرے بھائی آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں, اور جو بھائی ایسے دوستوں کو جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ میٹنگ کریں, ان سے پوچھیں پیار و محبت کے ساتھ کہ ہمیں بتاؤ ان کا قصور کیا ہے. شاید ہم آپ کو مطمئن کر سکیں, شاید آپ کو حق وعدے کر سکیں. تو میرے بھائی کوشش کرنی چاہیے, اور ایسے بھائیوں سے لا تعلق ہو کے نہ رہیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. شاید آپ کی وجہ سے کوئی سدھر جائے, شاید آپ کی وجہ سے کوئی جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائے, شاید آپ کی وجہ سے کوئی جنت کی راہ پہ لگ جائے.
یہ بھائی کہتے ہیں کہ قبروں پہ جو مزار وغیرہ بنے ہوئے تھے یہاں پہ، کیا ان کو مٹانا صحیح تھا یا نہیں؟ میرے بھائی ان کو مٹانا صحیح ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، کس کتاب کی؟ مسلم شریف، جناب علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی جاؤ، جس قبر کو دیکھو کہ زمین سے اٹھی ہوئی ہے اسے زمین کے برابر کر دو۔ اب آپ بتائیں کہ ان مزاروں کو گرانا جائز ہے کہ نہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور ڈیوٹی آپ نے کس کی لگائی ہے؟ جناب علی کی، جن کے نام پہ بہت زیادہ شرک ہوتا ہے، ان کا نام استعمال کر کے، وہ شرک سے بری ذمہ ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ شرک سے روکنے والے تھے، لیکن ان کا نام لے کے لوگ شرک کرتے ہیں۔ کوئی یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی علی مشکل کشا، کوئی مولا مشکل کشا کے نعرے لگا رہا ہے، اور ان جناب علی رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جس قبر کو دیکھو زمین سے اٹھی ہوئی ہے اسے زمین کے ساتھ برابر کر دو۔ اور دوسری حدیث میں وضاحت آئی کہ 1 بالش تک قبر ہو سکتی ہے۔ کہاں 1 بالش میرے بھائی، 1 بالش، اور کہاں عالی شان سنگ مرمر سے بنے ہوئے مقبرے 1 منزلہ 2 منزلہ۔ میرے بھائی جب سعودی حکومت نے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ قبروں پہ بنے ہوئے مزارات کو گرایا تو دنیا میں بہت شور اٹھا۔ جن ممالک میں شور اٹھا ان میں ایک ہندوستان بھی تھا، اس وقت پاکستان قائم نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں کے علماء کرام سب مسلکوں سے تعلق رکھنے والے ایک وفد کی شکل میں یہاں پہ آئے اور موجودہ بادشاہ کے والد گرامی ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ملے اور ان کے سامنے احتجاج کیا کہ یہ توہین ہوئی ہے بزرگوں کی، گستاخی کی گئی ہے صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا مجھے ایک حدیث لا دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ مزارات بنانا ٹھیک ہے، میں سونے کی بنوا دوں گا۔ ایک حدیث مجھے لا کر دے دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ ان مزارات کو پختہ کرنا، قبروں کے اوپر اس انداز سے بلڈنگیں بنانا، قبروں کو اس انداز میں بلند کرنا جائز ہے، میں اینٹوں کی نہیں سونے کی بنوا کے دوں گا، حدیث لاؤ۔ اور پھر خاموش رہ گئے، نہ لا سکے۔ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، معیار جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے اور آپ کے خیالات نہیں، میرے اور آپ کے جذبات نہیں، میرا اور آپ کا کلچر نہیں، میرا اور آپ کا محلہ نہیں، میرا اور آپ کا ملک معیار نہیں ہے، معیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین وہ چلے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں ان کو دعا دینی چاہیے جنہوں نے اس شرک کو ختم کیا، ان بدعات کو ختم کیا۔ یہاں پہ یعنی کہ اس جہاں پہ آج سعودی حکومت ہے وہاں پہ ایک ایسی جگہ تھی، ایک قبر تھی جس کی نسبت کی جاتی تھی جناب فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی کی طرف، اور وہاں پہ عورتیں آتی، طواف کرتی، بیٹا مانگتی۔ اس طرح کے سارے شرک کو الحمدللہ ختم کیا گیا۔ جتنے لوگ توحید والے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کی حکومت برقرار رکھے جو توحید کے مطابق ہیں اور جو شرک کو یہاں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ آمین۔ یہ بھائی کہتے ہیں اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے حج کے فرائض کی تکمیل میں ڈر یا خوف ہو تو کیا وہ ایسی شرط لگا سکتا ہے کہ اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہے جہاں تو مجھے روک دے، اور اگر وہ اس طرح روک دیا گیا تو اس پر کیا فدیہ لازم ہوگا؟ نیز اس طرح نیت نہ کرے اور حج کے فرائض چھوٹ جانے کی صورت میں کیا کرے؟ میرے بھائی یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ ضباع بنت زبیر رضی اللہ عنہما وہ بیمار تھی، حج کرنا چاہتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ایسے کرو کہ جب حج کی نیت کرنا تو شرط لگا لینا اور کہنا اللہم محلی حیث حبستنی، یا اللہ میں وہاں پہ حلال ہو جاؤں گی جہاں تو نے مجھے روک لیا۔ ان کی بیماری کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آئی، اگر حج کرنے کے قابل نہ رہی تو میں حلال ہو جاؤں گی، تو یہ شرط لگائی جا سکتی ہے، اور اس صورت میں اگر کوئی رکاوٹ پڑ گئی آپ حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں اور آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن اگر آپ کا وہ حج جو فرض ہے ابھی تک اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ آپ کے ذمہ رہے گا، اور اگر نفلی حج ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے بھائی کہتے ہیں اگر نیت نہ کرے اور پھر کیا کرے اگر رکاوٹ پڑ جائے تو؟ میرے بھائی اگر نیت نہیں کی ہے تو پھر آپ حج کی حالت میں ہی رہیں، آخری وقت تک رہیں، اور جب کوئی صورت نہ رہے، آپ اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ کوئی صورت نہیں کہ حج آپ مکمل کریں، تو تب آپ حلال ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ حلال ہو رہے ہیں اللہ کی راہ میں ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا، اور اگر آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے تو مکہ میں کریں، تو یہ ضروری ہوگا آپ کے لیے۔ بھائی کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ سے 5 ذوالحجہ کو مکہ روانہ ہوں گے، کیا ہم میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے پابند ہیں؟ ہم نے کراچی سے آتے ہوئے حج تمتع کی نیت کی تھی۔ میرے بھائی نے عمرہ پہلے لگتا ہے کر لیا ہے، مدینہ سے مکہ روانہ ہوں گے۔ بھائی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کیا وہ پہلے ایک عمرہ کر چکے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ ایک عمرہ کر چکے ہیں تب بھی، اور اگر پہلے عمرہ نہیں کیا تب بھی، اب مکہ جاتے ہوئے انہیں میقات سے احرام باندھنا ہوگا، کیونکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میقات جو ہیں ان کے لیے ہیں جس کا حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ ہو۔ اب آپ جب جا رہے ہیں مکہ تو آپ کا کیا ارادہ ہے کہ میں حج کروں گا، تو اس لیے آپ پہ واجب ہے کہ آپ احرام باندھیں۔ وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ حج کا احرام باندھیں یا عمرے کا باندھیں گے تو عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لیں گے، وہاں جا کے حلال بھی ہو جائیں گے، اور اگر نہیں تو حج کا احرام ابھی سے باندھ لیں اور آپ وہاں جا کے حج کی حالت میں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں اور پہلے عمرہ نہیں کیا تو اب آپ عمرہ ضرور کریں، کیونکہ حج تمتع میں عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بتایا کہ آپ حج تمتع کے لیے آئے ہیں، اگر آپ سیدھے مدینہ میں آئے ہیں ابھی تک آپ نے عمرہ نہیں کیا تو حج تمتع کے لحاظ سے بھی آپ کے اوپر واجب ہے کہ پہلے آپ عمرہ کریں پھر حج کریں۔ کیا قربانی بیوی کو بھی کرنی چاہیے جبکہ کمانے والا گھر میں مرد ہی ہے؟ میرے بھائی اگر آپ حج کی قربانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور آپ حج تمتع یا قران کر رہے ہیں تو ہر حاجی کے اوپر قربانی واجب ہے، جو حج تمتع کرے یا قربان کرے یا قران کرے۔ جو بھی حاجی حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، میاں کے اوپر الگ، بیوی کے اوپر الگ۔ لیکن جو مالی لحاظ سے اس کی طاقت نہیں رکھتا، مسکین ہے، فقیر ہے، تو وہ پھر قربانی کے بدلے میں 10 روزے رکھے 3 حج کے دوران 7 گھر میں واپس جا کر۔ تو یہ بیوی جو ہے اگر اس کے پاس ذاتی پیسے نہیں ہیں، خاوند کمانے والا ہے، تو خاوند کے اوپر واجب نہیں ہے کہ بیوی کو حج کرائے۔ اگر حج کرا رہا ہے تو یہ واجب نہیں ہے کہ قربانی کے پیسے بھی دے، تو اگر وہ نہیں دیتا تو بیوی کے پاس راستہ موجود ہے، 10 روزے رکھے 3 حج میں اور 7 گھر میں واپس جا کر۔ حج میں 3 کیسے رکھے جائیں گے؟ جب ابھی آپ عمرے کے لیے جائیں گے تو آپ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، 5 ذوالحجہ کو، 6 ذوالحجہ کو، 7 ذوالحجہ کو، 8 ذوالحجہ کو آپ یہ 3 روزے رکھ لیں۔ اگر ان دنوں آپ نہیں رکھ سکے تو 11 12 کو رکھ لیں، 13 کو رکھ لیں، تو یہ حج میں رکھنے ہیں 3 روزے ہیں۔ یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ عورت کے احرام میں پردہ کی صورت کیا ہے؟ کیا عورت چہرے کا پردہ کرے گی؟ میرے بھائی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تنتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازین، کہ جو احرام کی حالت میں ہے وہ عورت نہ نقاب کرے گی اور نہ دستانے پہنے گی۔ تو جو احرام کی حالت میں ہے، عمرے کی حالت میں ہے، وہ اس وقت جب تک کہ وہ احرام کی حالت میں ہوگی وہ چہرے کو ننگا رکھے گی۔ لیکن اگر اس کے سامنے غیر مرد آ جائیں، غیر محرم لوگ اس کے سامنے آ جائیں، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ چہرے کو ڈھانپے۔ کس سے ڈھانپے؟ نقاب کے علاوہ کسی اور چیز سے، چادر کے ذریعے، اوپر سے کوئی دوپٹہ لڑکا کے، چادر لڑکا کے، اور ٹوپی رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ چادر چاہے چہرے کے ساتھ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ نقاب کی شکل نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو جس کو چہرے کے مطابق سلائی کیا گیا ہو. عام کھلی چادر، کھلا دوپٹہ وہ لے کے اس وقت اپنے چہرے کو ڈھانپے جب اس کے سامنے غیر مرد آ جائیں. اور غیر مرد سے میری کیا مراد ہے میرے بھائی؟ غیر محرم، جیسے کہ دیور ہے، جیٹھ ہے، یہ غیر ہیں جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں نا، یہ عورت کے کیا ہیں؟ غیر ہیں. ان سے پردہ ضروری ہے. جیٹھ، دیور، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، یہ سارے وہ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، اور شریعت کے نزدیک ان سب سے پردہ ضروری ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے میرے بھائی کہ فاطمہ بنت منذر یہ ایک عورت ہیں تابعی، وہ کہتی ہیں کہ ہم جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھی، احرام کی حالت میں تھی. جب مرد سامنے آتے تھے تو ہم چادر سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کرتی تھی. اور اس کو روایت کیا امام مالک نے. اور ایسے ہی جناب عائشہ فرماتی ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور اوپر سے چادر جو ہے وہ لٹکا لے. اس کو روایت کیا امام سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں، اور صحیح روایت ہے. آگے بھائی کا سوال یہ ہے، کیا میدان عرفات میں حاجی کے لیے مسجد نمرہ کا خطبہ سننا اور امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے یا اپنی جماعت کروا سکتا ہے؟ میرے بھائی کوشش کریں کہ آپ اس فضیلت سے محروم نہ رہیں.